جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ سچی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں مولا۔ گجرانوالا گجرانوالا 21 سال میں کرکٹ کھیلا، لیکن کبھی کرکٹ اسٹیڈیم میں نے اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھے۔ بلکہ مجھے تو یہی اندازہ نہیں تھا کہ گجرانوالا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ اس شاندار استقبال کا، آپ کے جذبے اور جنون کا، گجرانوالا پہلوانوں کا شہر، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میرا گجرانوالا اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہے۔ گجرانوالا یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ انقلاب آ رہا ہے۔ سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے مافیا ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کو انقلاب کہتے ہیں کہ جب ایک قوم بن کے یہ بڑے بڑے مافیاز جو ایک کرپٹ سسٹم سے لوگوں کا خون چوستے ہیں، جب ایک قوم بن کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بری طرح شکست دیں گے۔ گجرانوالا ذرا مجھے پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تم، جب میں آپ کو اسلام آباد کال دوں گا، کیا آپ تیار ہو؟ ماشاءاللہ۔ اور آپ کو پتا کہ میں آپ کو کیوں اسلام آباد بلا رہا ہوں؟ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے، ایک امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے انہوں نے پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا۔ سازش کے تحت میری قوم آج یہ بتا دے، پہلے یہ مجھے کہ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کون سمجھتا ہے یہ سازش تھی؟ ماشاءاللہ۔ نوجوانوں، آپ کے شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے سازش ہوتی ہے اور اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا
یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی یہاں پرائم منسٹر کو نکالا جاتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ جب پرائم منسٹر کو سازش کے تحت نکالا گیا تو بجائے مٹھائیاں بانٹنے کے میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی. زندہ قوم ہے, زندہ آزاد قوم ہے. اور اس لیے میں آپ کو دو وجہ سے اسلام آباد بنا رہا ہوں. ایک کہ امریکی سازش کو ناکام کرنا, اور دوسری وجہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو, قاتل, لٹیرے, منشیات فروش, ان ساروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے. ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے. میں اپنی ساری قوم کو صرف ایک وجہ سے اسلام آباد بلا رہا ہوں کہ سارے سازش کرنے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم ایک زندہ اور آزاد قوم ہیں. گجرانوالہ ماشاءاللہ, میں کہوں گا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں. ماشاءاللہ. گجرانوالہ ذرا تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے. وہ یہ کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی, گجرانوالہ یہ ذرا سنو, پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. کیسے دولت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ جو ملک باہر ایکسپورٹ کرتا ہے, جو ملک کو باہر سے آمدنی آتی ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہمارے دور میں ہوئی. پچھلے ایک سال میں 9 مہینوں میں 26% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی. اور گجرانوالہ میں چھوٹے چھوٹے صنعتکار, ان کو پتا ہے کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اٹھنی شروع ہوئی. ایوب خان کے بعد, ایوب خان کے دور کے بعد 2 سالوں میں سب سے زیادہ پاکستان کی صنعت میں اضافہ ہوا, 11% اور 10.6%. اس کے علاوہ باہر سے, اور میں سلام کرتا ہوں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو, 31 ارب ڈالر کی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی. یہ بھی ریکارڈ تھا. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا, اور اس ٹیکس کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا, ہم نے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو پٹرول بھی کم کیا اور فضل الرحمان کو بھی کم کیا.
ہم نے اپنے لوگوں پہ بوجھ کم کیا. جب دنیا میں تیل سب سے مہنگا، ہر دنیا کے اندر مشکل، مہنگائی عالمی سطح پہ ریکارڈ مہنگائی، ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالیں. عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے عوام پہ خرچ کیا. ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی. کسانوں کو جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا، ہم نے شوگر مافیا سے پوری قیمت لی، اپنے کسانوں کو دی، ٹائم پہ پیسہ دیا. کسانوں نے زمین پہ لگایا، ان کو اچھی پیداوار کی، قیمت ہوئی، آمدنی بڑھی. ہمارے 2 سالوں میں سب سے زیادہ کسانوں کی خوشحال وقت گزرا. 5 گنا، پچھلے سال گندم، چاول، آلو، مکئی، سب کی ریکارڈ ہم نے فصلیں پیدا کی. کسانوں میں خوشحالی آئی. اور اس وقت جبکہ ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے غربت پھیل رہی تھی، تباہی مچی ہوئی تھی، ہندوستان میں ان کی معیشت تباہ ہوئی. اس دور میں ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو اٹھایا، کورونا سے بچایا. اور پاکستان وہ ملک ہے، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہوا. اپنے نوجوانوں کو روزگار دیا، کنسٹرکشن کو اٹھایا. تو جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، گجرانوالہ کے لوگوں، میرے نوجوانوں، سوال یہ پوچھو کہ ان ڈاکوؤں نے امریکہ کی سازش میں مل کے تب انہوں نے حکومت کرائی. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف، محنت تو تم نے بڑی کی، بڑے بڑے جوتے پالش کیے، جو امریکی ایمبسی سے آتا تھا اس کے جوتے پالش. ایک دفعہ وہ امریکی ایمبسی سے خاتون آئی، مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا، اس کو گاڑی سے دروازہ کھول کے اندر لائی، اور جس طرح وہ چل رہی تھی، اس امریکی ایمبسی کی خاتون سے صرف ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ گئی اور کہے میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ جوتے نہ گریں. شہباز شریف خاندان اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ سے زرداری، جس کو پیسے کی بیماری ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو، وہ آرام سے سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سندھ بھی سنبھالا ہوا ہے، پیسے بھی بنا رہا ہے، اور گالیاں شہباز کو اور نون لیگ کو پڑ رہی ہیں. واقعی زرداری، تم نون لیگ پہ بھاری ہو، تم ان سے بدلہ لے رہے ہو. لیکن شہباز شریف چیری بلاسم، امریکی ایمبسی کے بوٹ، اور پھر جب وہ ایک فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پالش کرتا ہے
کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں. تو شہباز شریف پہنچ تو گئے وہاں, وزیر اعظم تو بنے. اب شہباز شریف وزیر اعظم بن کے کہتا ہے ان کی کرا میں پتہ نہیں چل رہا کیا کرے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, فورن ایکسچینج ریزرو گر رہے ہیں. تو پہنچ تو گئے. تو شہباز شریف بڑا شوق تھا اچکن سلانے کا. اب بتاؤ, اب لوگوں کو جواب دو. ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, سزا یافتہ, جھوٹا, بزدل. دوسری طرف ملک چھوڑ کے بھاگا ہے. اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا. یہ دونوں بھائی گجرانوالہ کے لوگوں یہ آج سوچ رہے ہیں کہ اب کریں کیا, پھنس گئے. آگے ان کے سمندر ہے اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے. آگے جاتے ہیں تو سمندر, پیچھے جاتے ہیں تو ساری پاکستانی عوام کو لے کے عمران خان کھڑا ہے پیچھے. اور یہ میری آج پیشن کو ہی سن لو نون لیگ والو, یہ اب آپ جو بچتے رہے ہیں اتنی دیر, آپ کو بچاتے رہے ہیں لوگ. اس ملک میں ہر وقت آپ کو بچایا گیا ہے. 30 سال سے چوری کر رہے تھے, باہر اربوں روپے کی, بڑے بڑے محلات, بیٹے باہر, منشی ساکدار باہر, اس کے بچے باہر, شہباز شریف کا دماد باہر, بیٹا باہر. اور پالیٹکس پاکستان میں کیا پاکستان ملا ہے جہاں سے لوٹو اور پیسہ باہر لے جاؤ. تو 30 سال سے جو ظلم کر رہے تھے دونوں بھائی کان کھول کے سن لو, ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے, اس کا وقت آ جاتا ہے, تمہارا وقت آ گیا. انشاءاللہ اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا. کوئی ہمت نہ ہارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہزاروں, تبدیلی آ گئی ہے یارو. تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی قسمت آپ سنبھالو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی حالت کو سدھارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. کوئی ہمت نہ ہارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. گجرانوالہ شہباز شریف سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب ہے کی کیتا فساد تحسانو, تو شہباز شریف یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سنیں ذرا, اس کو کیوں جلدی تھی اچکن سلانے کی, کیونکہ اس کا ایف آئی اے میں کیس تھا. 24 ارب روپیہ انہوں نے جو چوری کیا تھا وہ ایف آئی اے میں اس کو سزا ہونے والی تھی. تو سزا سے بچنے کے لیے اس نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باہر کی سازش اور اندرونی لوگوں کو ساتھ ملا کے میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میرے ایف آئی اے کے کیس نہیں ہوں گے. شہباز شریف غلط فہمی میں نہ رہنا, ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرا, جو تمہارا جس نے کیس کیا,
فکر نہ کرو، یہاں ایف آئی اے میں اور بڑے بڑے زبردست انویسٹیگیٹرز ہیں. تمہارا ٹائم زیادہ دور نہیں. جیسے ہی تم جاؤ گے انویسٹیگیشن ادھر سے ہی شروع ہوگی اور تمہارے سے ہم پیسے بھی نکالیں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے. تو روک لو، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے. بھوکا لکربوں کا دیتا ہے دہائی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے. روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، آئی پی کی آئی رے. تو گجرانوالا پھر بتاؤ، اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ ماشاءاللہ، زندہ قوم ہے، زندہ قوم. تو میں ایک دل میں نیت کا وہ انصاف کہے عمران خان. جو چلی ہے اب تحریک یہ ہوگا ٹھیک، یہ پیارا پاکستان. دل میں نیت کا وہ ہم نے بڑی مشکل سے، بڑی دیر کے بعد، 30 سال کے بعد ہماری اسمبلی چل رہی تھی ڈیزل کے بغیر. اب یہ پھر ڈیزل کو لانے لگے. تو گجرانوالا، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے، میں بھول گیا، پہلے مجھے بات کرنی چاہیے تھی. مجھے سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے لوٹوں کو فارغ کر دیا. چلے یہاں سے تو گجرانوالا سے تو کوئی لوٹا نہیں ہوا، شکر ہے اللہ کا. لیکن پرسوں میں ملتان جا رہا ہوں، ملتان سے بڑے لوٹے ہوئے، جنوبی پنجاب سے بڑے لوٹے ہوئے. میں پرسوں جا رہا ہوں ادھر اور میں ان لوٹوں کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں. لیکن سپریم کورٹ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ضمیر فروشوں کو، جنہوں نے اپنے ملک سے، اپنی جمہوریت سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے جنہوں نے غداری کی، شکریہ سپریم کورٹ کہ تم نے ان کو فارغ بھی کیا اور ذلیل بھی کیا. تو جب ملک کو بیچ کے کھانے والے خود ہضم ہو جائیں گے، وہ خود ہضم ہو جائیں گے. گجرانوالا، جب سب نے مل کے میری حکومت گرائی، اور واقعی میرے سے ایک صحافی نے پوچھا، اس نے کہا جی کون کون وہ شامل تھے آپ کی حکومت گرانے میں؟ تو میں نے اسے سوال پوچھا کہ کوئی بچ گیا ہے، کوئی رہ گیا؟ سب ایک طرف چلے گئے. میں بھی ویسے
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اور مافیاز کو سب کو اکٹھا ہو کے مجھے گرایا انہوں نے. تو میں جب گھر آیا میں نے سوچا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. لوگ ہمیشہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں جب حکومت جاتی ہے، لیکن جو اس کے دوسرے دن جو میں نے دیکھا پہلے سوشل میڈیا میں کہ میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور اس دن میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ تو نے میری قوم کو جگا دیا ہے. وزارت عظمیٰ تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کو تو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اس سے بڑا اللہ کیا اپنا کرم کر سکتا ہے کہ وہ ایک قوم کو شعور دے دے، جگا دے، جو قوم کو اکٹھا کر دے، لوگوں کو ایک قوم بنا دے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ قوم، یہ یاد رکھے پاکستانیوں، جب ہم ایک قوم بن جائیں گے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا قرضے واپس کرنے میں. ایک قوم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. جس طرح جب سیلاب آیا تھا 2010 میں، ساری قوم نے مل کے پیسے لیے، باہر سے لوگوں نے، بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے، قوم نے مل کے، ہمیں کوئی بیرون ملک امداد کی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے مل کے اپنے ملک کو کھڑا کیا. اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کو ہم کھڑا کریں گے. میری جب سے 26 سال پہلے جب میں سیاست میں آیا تھا، میں نے ایک چیز کہی تھی، میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ کبھی میں کسی کے سامنے جھکاؤں، نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے. تو گجرانوالہ جب میں اسلام آباد بلاؤں گا، میں اپنی بہنوں کو بھی آج دعوت دیتا ہوں، آپ نے بھی آنا ہے، فیملیز نے بھی آنا ہے، بچوں نے بھی آنا ہے. جس طرح تحریک پاکستان میں میری والدہ بھی شامل تھی، میرا والد بھی شامل تھا، سب شامل تھے. یہ حقیقی آزادی کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم کی، جو ان کی جدوجہد تھی اور میرے نظریاتی قائد علامہ اقبال کی خواب تھی. یہ وہ پاکستان بنے گا جو اپنے نعرے پہ کھڑا ہوگا، جو نعرہ تھا جب پاکستان بننے جا رہا تھا، اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ الا اللہ. اے اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے تیرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جھکنے والا جس کے سامنے ہم جھکے. کوئی امریکہ کے سامنے نہیں ہم جھکتے، کوئی دنیا کی سپر پاور کے سامنے ہم نہیں جھکتے، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کی امت ہیں. اس لیے میرے گجرانوالہ کے لوگوں،
مجھے آج جس طرح آپ آئے، جتنی تعداد میں آئے، جس جنون میں اور جذبے میں نے آپ کو آج دیکھا ہے، مجھے آج کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے اسلام آباد میں ہم اپنی حقیقی آزادی کی جنگ جیت کے ایک نیا پاکستان بنائیں گے۔ اپنی ساری گجرانوالہ کی ٹیم آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب نے بڑا کام کیا، اپنے قافلے لے کے آئے، ابھی سے تیاری کر لو اسلام آباد کی۔ آپ کو ٹکٹ ملیں گے تب جب میں آپ کی ساروں کی حقیقی آزادی مارچ کے پرفارمنس دیکھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ اور گجرانوالہ نوجوانوں، آخر میں پھر سے بتا دو، ڈرو گے تو نہیں؟ گرمی تو نہیں لگے گی؟ کوئی پہلے میں کہنے لگا تھا کہ پولیس آپ کو روکے گی، اب تو پتا چلا ہے کہ حمزہ کو اپنی اچکن اتارنی پڑ رہی ہے، اس لیے پولیس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب تو پولیس بھی آپ کی مدد کرے گی، بلکہ پولیس والے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ بھیجیں گے اسلام آباد۔ پولیس والے نہیں بھیجیں گے، جو سرکاری نوکر ہیں ان کے بھی گھر والے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میری فوج کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد آئے گی۔